جو شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان چیف گیسٹ کی حیثیت سے جلوہ بار ہے، حضرت کا تعلق جس خانوادے سے ہے وہ اتنا عظیم خانوادہ ہے کہ الحمدللہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اچھی بات مجھے حضرت کی یہ لگتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ افراد سازی کا جو کام حضرت کر رہے ہیں یہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ابھی جو آپ مولانا جنید صاحب کو سن رہے تھے، ان کی پوری ٹیم ہے الحمدللہ۔ ان کے ایک ساتھی مولانا ظہور مصباحی طیبہ کالج میں اندور میں پڑھاتے ہیں، اور وہ جو پیٹرن لے کے چل رہے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ، وہ اتنا زبردست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر اداروں کو بھی اس کی تقلید کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ہی کے پروردہ ہیں۔ پیام برکات کے نام سے میگزین، پیام اسلام کے نام سے یوٹیوب چینل، افراد سازی کا جو کام حضرت امان ملت نے کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میری یہ بات پہنچے اگر خانقاہوں تک، کہ دیگر شہزادگان بھی اس کو اپنائیں۔ امان میاں صاحب قبلہ خدائی قسم ہم سب کے لیے واقعی میں امان ہیں۔ ان کے گھر پہ ان کا نام امان رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کا بھرم بھی ان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ واقعتاً امان ہے، اور میں بغیر کسی غرض کے الحمدللہ میرے معاملے میں میرے تمام احباب جانتے ہیں، میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں بغیر کسی غرض کے کرتا ہوں الحمدللہ۔ جو کچھ ہوں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، اپنے مرشد کی دعاؤں سے ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں بالکل ایک ایک بات سچ ہے۔ حضرت کا خانوادہ جو ہے، میں علی گڑھ گیا ابھی لگ بھگ 3 مہینے ہو گئے ہوں گے، وہاں پر مولانا شمشاد صاحب ملے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت آج علی گڑھ کی صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیے، کسی بھی جگہ چلے جائیے، آپ کو سلام رضا کا نغمہ سننے کو مل جائے گا۔ یہ کس کی محنت ہے نظمی بھائی؟ یہ ہمارے پیر خانے کی محنت ہے۔ اور یہاں سے صرف نعرہ نہیں دیا گیا ہے سنبھل والوں، کام کر کے دکھایا ہے حضرت نے، حضرت کے اجداد نے۔ یہ میرے ساتھ میرے بھتیجے آئے حافظ مہروز، 4-5 مہینے ہوئے ہوں گے، مرینا کے پاس میں ایک گاؤں میں قاضی پور بسئی ولیج، چھوٹا سا ولیج ہے قاضی پور بسئی، وہاں پر ایسے میں پوچھنے لگا، میری عادت ہے میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، کہیں جاتا ہوں تو وہاں کی تعلیم کے بارے میں، لوگوں کے روزگار کے بارے میں بتایا۔ حضرت اس بستی کے الحمدللہ 500 لوگ سروس میں ہیں، پولیس میں، فوج میں، اور الگ الگ گورنمنٹ کے وبھاگ میں۔ میں نے کہا یار اتنا پچھڑا ہوا گاؤں، اور یہ مرینا سے کافی اندر، زیادہ روڈ بھی اچھے نہیں ہیں، یہ کیسے چینجنگ آئی؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں، میرے شہر کے لوگوں مجھے بتایا کہ حضرت یہ صرف ایک شخصیت کی دین ہے، اور وہ امان میاں صاحب کے چچا جان سید افضل میاں صاحب کی دین تھی۔ 501 ہی بستی کے حضرت نے سب کو سلیکٹ کر دیا، اس میں کوتوال بھی ہیں کچھ، ایک صاحب سیو بھی رہے تھے۔ یعنی کس طریقے سے چراغ جلائیں خاموشی کے ساتھ۔ تو یہاں سے صرف نعرہ نہیں دیا گیا ہے کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے 2 نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ امان میاں خدائی قسم یہ ایسی شخصیت ہے، بعض لوگ سوچیں گے یہ پیر زادے ہیں اس لیے، نہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ جانتا بغیر کسی غرض کے۔ چونکہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے تو ایسے تھوڑی ہے مولانا فاضل صاحب ہوں یا ہم ہوں کہ صاحب ہماری بیکنگ بہت اچھی ہے، کسی نے ہمیں بٹھا دیا، اور نہیں، میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں ان کے لیے بھی، اور ان جیسے ہم سب لوگوں کے لیے پڑھا کرتا ہوں۔ ان میں ہمارے مولانا جنید صاحب بھی ہیں، مولانا طالب صاحب قبلہ بھی ہیں۔ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں اکثر کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ ابھی پھول مل رہے تھے ان کو، یہاں کے اساتذہ کو، تو میں پڑھوں گا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ تو ہم لوگ تو وہ ہیں، اور یہ خانوادہ ایسی ہر صلاحیت کی قدر کرتا ہے، ہر صلاحیت کی۔ میں نے مولانا ظہور کا مثال دی، ابھی مجھے گوا میں ملے ایک صاحب، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہہ رہے تھے حضرت مجھے بھی امان میاں صاحب قبلہ نے یہاں تک پہنچایا، وہ دبئی میں امامت کر رہے ہیں کہیں پر۔ یعنی کتنا کام حضرت نے کیا ہے۔ مولانا فاضل صاحب قبلہ کی انگلی تھامی، اور آج آپ الہلال کو دیکھ لو، جامع ہلال البنات جو ہے اس ادارے کو دیکھ لو، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بچیاں ماشاءاللہ، ہمارے ریاض البھائی تشریف فرمائے، ان کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، اور بھی آپ حضرات ہیں،
آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور میری نیک خواہشات تمام اداروں کے لیے ہیں، جتنے بھی سنبل میں ادارے ہیں، آس پاس جہاں جہاں بھی ادارے، سب کے لیے نیک خواہشات ہیں، اللہ پاک سب کو ترقی عطا فرمائے۔ لیکن میں اس موقع پر ہمارے سید شعیب صاحب کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ سد سکندری کی طرح کھڑے رہے مولانا فاضل صاحب قبلہ کے ساتھ، ہمیشہ کھڑے رہے، اور حضرت نے جو محنت کی یہاں پہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، اس سال تو میں ایگزام نہیں لے پایا، وقت نہیں ملا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں چل رہی، لیکن میں جانتا ہوں، اعتماد کے ساتھ جانتا ہوں کہ الحمدللہ جو تعلیم ہو رہی ہے بچیوں کی عبارت کے حوالے سے، اسی طریقے سے انگلش اسپیکنگ کے حوالے سے، عربی کے حوالے سے، عبارت فہمی کے اعتبار سے بچوں میں مادہ تفہیم ہے الحمدللہ، چونکہ یہ خود بھی پڑھاتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی پڑھاتی ہیں، اور علامہ طالب صاحب قبلہ جو ہمارے شہر سنبل کے ایک بہترین عالم دین ہیں، کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت علامہ عرفان صاحب ان کی سرپرستی، اور ہمارے شہر سنبل کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا نفیس اختر صاحب، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارے شہر مفتی اعظم سنبل قاری اللہ الدین صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے۔ میری خواہشات تمام اداروں کے ساتھ ہے پورے شہر میں، سب کے لیے دعا، اللہ پاک سب کو ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ آپ سے بھی میں کہوں گا حضرت کے والد ماجد کے لیے آپ دعا کریں، ہمارے پیر و مرشد حضور تاج المشائخ علامہ سید امین میاں صاحب قبلہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ وہ اس دور میں ناظم بھائی میں کس بات کا ذکر کروں، خدائی قسم انہوں نے جو کارنامے انجام دیے بیان سے باہر ہے، ایک تقریر میں آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے کارناموں کا۔ البرکات دیکھ لو، کوئی معمولی بات ہے، آدمی خواب ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، البرکات دیکھتا ہے تو الحمدللہ شفیق بھائی سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ صرف برکاتیوں کا نہیں ہوتا، سب کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ احسن البرکات دیکھو اب جا کر کے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کون سا، میں اندور گیا، اندور کے علاوہ بیتول، ابھی نظمی بھائی بتایا، وہاں پر مجھے سجو بھائی مل گئے، کہنے لگے حضرت یہاں پر اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچوں نے گریجویشن کر لیا۔ تعلیم ہی اس خانقاہ نے الحمدللہ تعلیم کو گھر گھر تک پہنچا دیا، ذہن بنا دیا، ایسا موٹیویٹ کر دیا ہے، ایسی ذہن سازی کر دی ہے کہ اب تو ماں و بہنوں میں بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ گہنے پہننے کو رہے نہ رہے مگر بچوں کے ہاتھوں میں قلم رہنا چاہیے۔ بیٹیوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے پاس ہمارے حاجی علی حسین صاحب، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، سدا بہار ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اب تو بچیوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان سے بھی کہوں گا میں کہ محنت سے پڑھو، تعلیم حاصل کرو، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ اللہ پاک کے کرم سے تمہارا چرچا ہوگا، دنیا تمہیں یاد رکھے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مہران بھائی ماشاءاللہ، ہمارے سعود بھائی اور ہمارے ناظم بھائی بھی تشریف فرمائیں، اور ہمارے یامین بھائی بھی بیٹھے ہیں، حافظ غلام یاسین بھائی، ناظم بھائی وغیرہ وغیرہ، اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے۔ بس 2 مصرے پڑھوں گا بھائی مولانا فاضل صاحب آپ کے لیے، آج کچھ اور تو یاد نہیں آ رہا، ذہن حاضر نہیں ہے، آپ نے کھڑا کر دیا، میں تقریر کے لیے آیا ہی نہیں تھا، میں تو حضرت کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ حضرت میں کپڑوں کی شاپ کر رہا ہوں، 3 لوگ ہیں ہم، مولانا ابرار صاحب بھی ہیں، تو آپ تشریف لائیے گا، کل ہے اوپننگ، تو آپ سب کو بھی دعوت ہے۔ حضرت کے مبارک قدم آج جائیں گے، چونکہ حضرت آ گئے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، حضرت کے مبارک قدم چلے جائیں گے، سمجھ لو برکتیں آ گئی حافظ حضرت صاحب ہیں۔ ایسی بلند شخصیت، خدائی قسم اتنی سمپل سادہ شخصیت کے مالک، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میں نے مولانا المصطفیٰ صاحب تک سے معذرت کر لی رات کے جلسے کے لیے، مگر حضرت کی قدم بوسی، حضرت کا دیدار ہو جاتا، منوبل بڑھ جاتا، تنے تنہا، ارے مشین بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، تنے تنہا البرکات دیکھنا، جلسے دیکھنا، اصل البرکات دیکھنا، کتنا کام تنے تنہا حضرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری سب کی عمریں حضرت کو لگ جائیں، اللہ تعالی حضرت کا سایہ سلامت رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا فاضل صاحب یہ 2 مصرے شفیق اشفاقی صاحب آپ کے ذریعے سے پڑھ رہا ہوں کہ ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔